اب میں سب سے پہلے آپ کے سامنے شہر مدینہ کا مکمل تعارف رکھنا چاہتا ہوں۔ جب ہم پورے شہر مدینہ کی ڈیموگرافک سے اور باقی چیزوں سے، اس کے معاشرت سے، اس کے کلچر سے جب ہم شروع میں ہی اس کو سمجھ لیں گے تو پھر ہمیں یہ حکمتیں سمجھنا آسان ہو جائیں گی کہ کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے بڑے مسائلوں کے پہاڑ تھے ان کو صرف آسانی سے کیسے حل کر لیا۔ تو شہر مدینہ کا تعارف یہ ہے کہ جو مکہ وہ وہاں ایک مذہب تھا، مشرکین مکہ، جبکہ یہاں کم از کم 2-3 مذاہب تھے۔ مشرکین مدینہ بھی تھے اور یہود، آگے چل کے آپ سن لیں گے کہ کیسے انہوں نے پنجے گاڑے ہوئے تھے۔ تو یہاں تھوڑا اور کینوس بدل رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ خود اپنے ذہن میں رکھ کے تو پورا مدنی دور سنتے رہیے گا۔ جو یہود تھے وہ یہاں حضرت عیسیٰ کی وہ پیدائش کے تقریباً 100 سال بعد ہی وہ مائیگریٹ ہو کے یہاں آگے تھے اور وہ تب سے یہاں آباد تھے۔ جو مدینہ کے ارد گرد آبادیاں تھیں اور مدینہ کا جو سسٹم تھا، جو ڈیموگرافکس تھی، وہ بہت اہم ہے آگے پورے مدنی دور کو سمجھنے کے لیے، کہ مدینہ کے اندر بھی جو قبائل آباد تھے اور مدینہ کے آؤٹ اسکرٹس پہ بھی جو قبائل، یعنی اس کے مضافات میں جو قبائل آباد تھے، اور اس کے بعد 200-250 کلومیٹر دور کے فاصلے پہ جو یہودی قبائل آباد تھے، تو ان کی عبادت کاری کیسے ہوتی تھی کہ ان کے پاس بہت بہت بڑے رقبے ہوتے تھے۔ ہمارے جو پنجاب کے لوگ ہیں اس بات کو زیادہ جلدی ویژولائز کر لیں گے کہ جو ڈیرے ہوتے ہیں، جس مثال کے طور پر کسی شخص کی اگر زمین ہے اور وہ زمین اس کی کوئی سمجھ لیں کہ 40-50 مربع زمین ہے، اس میں کئی دیہات آ جائیں گے، تو اس طرح یہ ایک رقبہ ہوتا تھا یہودیوں کے پاس، اور وہ اس رقبے کے اندر ہی ان کے باغات ہوتے تھے، باؤنڈری وال ہوتی تھی، اور اس پہ اس کو وہ گھڑی کہہ سکتے ہیں آپ، یا عربی میں اس کو اطعام کہتے ہیں، یا اطعام اس طرح کا کوئی ورڈ ہے۔ چونکہ میری عربی تو بالکل زیرو ہے تو اس لیے آپ اس کو خود پڑھ لیجئے گا۔ تو بہرحال انہوں نے وہاں ایسے وہ قلعے بنائے ہوئے تھے۔ تو یہ جو 59 یا 60 کے قریب آبادیاں تھیں، یہ بستیاں تھیں، یہ بیسیکلی ایک سمجھ لیں کہ چھوٹی چھوٹی راجدھانیاں تھیں، یہ چھوٹی چھوٹی سلطنتیں تھیں۔ تو مدینہ میں اور اس کے باہر میں یہ تقریباً کوئی 60+ یہ قلعے اور اطعام تھے جو یہودیوں کے تھے صرف، اور یہ قلعے ایسے تھے کہ یہ ایک پوری کی پوری ریاست ہوتی تھی، باؤنڈری وال ہے اور اس کے اندر فوج بھی اندر ہے، ساری فوج اندر ہے، سارا اناج اندر ہے اور سارے ہتھیار اندر ہے، عبادت گاہ سیناگوگ یہودیوں کے اندر تھے، سکول اندر تھے، لائبریری اس کے اندر تھی۔ تو یہ ایک اندر پورا شہر ہوتا تھا۔ آپ آگے چل کے جب طائف میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات اور زیادہ کھل جائے گی کہ اتنی دیر تک محاصرہ کرنے کے باوجود بھی وہاں کوئی فتح کے آثار نظر نہیں آئے، اور اس کے بعد اندر سے ایک یہودی آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ ان کے پاس 1 سال تک کا اپنا سارا رسد اور خوراک جمع ہے، آپ ان کو ہلا نہیں سکتے، تو اس لیے محاصرہ اٹھا لیا گیا تھا۔ تو یہ یہاں سے سمجھے کہ اتنے مضبوط قسم کے یہ فوجی چھاؤنیاں بھی تھیں، سب کچھ تھا۔ تو انہوں نے ہی آگے جا کے اسلام کو، ان یہودی جو قلعے تھے، انہوں نے آگے جا کے اسلام کو سب سے بڑا تھریٹ پیش کرنا ہے، اس لیے آپ اس کو پہلے سمجھ لیں۔ مدینہ میں ایک بت تھا، وہ اس کا نام منات تھا۔ تو مدینہ والوں کے لیے جو سب سے بڑا بت تھا وہ منات تھا، اور یہ قدید پہاڑی جو سلسلہ تھا اس کے قریب مدینہ کے آؤٹ اسکرٹس پہ اس کا بہت بڑا بت تھا۔ اور اگر مدینہ میں کسی نے بت کی عبادت کرنی ہے، کوئی بت بناتا ہے، تو وہ اس کا سمجھ لیں کہ ایک فرنچائز لے لیتا تھا، یعنی اپنے گھر میں بت بنا لیا یا خرید کے لے آیا اور اس کو منات کی ہی ایک کاربن کاپی سمجھ کے وہ اس کی عبادت شروع کر دیتا تھا، یا وہ اپنی مرضی سے اپنے گھر میں اپنے پتھر سے یا لکڑی سے بھی کوئی بت بناتا تھا تو وہ اس کو منات نام ہی اس کا رکھتا تھا اور سمجھتا تھا کہ یہ اس منات کی ایک چھوٹی سی شکل ہے۔ جبکہ ادھر آپ دیکھ لیں مکہ میں 360 بت پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ مدینہ کا کچھ حالات تھے شہر مدینہ کے۔ مکہ والے تجارت پیشہ تھے، آپ میرے لیکچر میں سن چکے ہیں کہ سال میں 2 بڑے بڑے قافلے بھیجے جائیں اور اس سے وہ لاکھوں روپیہ جمع کر لیتے تھے، اور اس کے بعد پورا سال وہ عیاشی کرتے تھے اور اپنی پوری زندگی گزار لیتے تھے۔ مدینہ ایسا نہیں تھا، مدینہ تجارت پیشہ نہیں تھا بلکہ مدینہ زراعت پیشہ تھا، یہ ایگریکلچر بیسڈ ایک سوسائٹی تھی۔ تو اس لیے مدینہ میں جو ایگریکلچر ہوتی تھی زیادہ تر، اس میں اس کے یہودی پنجے کی وجہ سے محنت انصار کرتے تھے، لیکن اس کا فائدہ سارے کا سارا یہود اٹھاتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جیسے آج پوری دنیا کی معیشت میں انہوں نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں سود کی وجہ سے اور اپنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے، سیم یہی چیز اگر آپ
مدینہ کے معاشرے کو ان ڈیپتھ پڑھیں گے تو آپ کو یہی چیز نظر آئے گی کہ یہود مدینہ نے بھی اس وقت پہلے تو ٹریڈ اینڈ بزنس اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا، اور اس کے لیے وہ بڑے عجیب ہتھ کنڈے اپناتے تھے، وہ آگے آ جائے گا۔ تو ان ہتھ کنڈوں کی وجہ سے انہوں نے ایک دولت کا پائل اپ کر لیا، دولت کا ایک پہاڑ جمع کر لیا، اور اس کے بعد پھر کبھی فصل خراب ہو گئی، کچھ ہو گیا تو ان سارے مدینہ کو وہ سود پہ قرضہ دیتے تھے، پھر اس کے بعد وہ سود در سود کے نظام میں پھنسا لیتے تھے۔ تو آج بھی اگر آپ مدینے کے حالات کے اور اس کے معیشت کو پڑھیں تو آپ کو 1000 گنا کو ریلیشن نظر آئے گا، ساری چیزیں وہ کامن نظر آئیں گی جو آج بھی یہود نے پوری دنیا کے 8 ارب پہ مسلط کی ہوئی ہے۔ تو اگر آج بھی ان کے پنجے سے چھوٹنا ہے تو آپ کو پہلے مدینے کی اس ساری چیزوں میں ان ڈیپتھ جا کے انالیسس کرنا پڑے گا، اور پھر سیرت نے کس طرح اس کو دنیا سے مٹا دیا اس وقت، یہ بھی اسٹڈی کریں گے تو پھر آپ اس کا حل نکال سکتے ہیں۔ انڈسٹری ساری یہود کے پاس تھی۔ انڈسٹری میں کیا چیز تھی اس وقت؟ جیولری مارکیٹ، یہ ساری یہود کے قبضے میں تھی، اور ٹیکسٹائل مارکیٹ یہ بھی یہود کے قبضے میں تھی۔ یعنی پروڈکشن تو زراعت میں انصار کرتے تھے، اوس اور خزرج والے کرتے تھے، مدینے کے لوگ کرتے تھے، لیکن چونکہ یہ ان سے ویلیو ایڈیشن والی چیزیں بنا لیتے ہیں، جیسے آج کپاس میں ٹاپ پہ پاکستان ہے، لیکن پاکستان کا کوئی برانڈ ایسا نہیں ہے کہ جو عالمی مارکیٹ میں جا کے وہ ہزاروں ڈالر میں بکے، جبکہ یہ اپنا ایک کوچ کا ہینڈ بیگ جو بیچتے ہیں تو وہ پاکستانی وہ 50-60 ہزار کا ایک ہینڈ بیگ ہے خواتین کا، جبکہ اس کا جو را مٹیریل ہے وہ خود نہیں بناتے۔ تو یہی چیز اب آپ سمجھ آئیں کہ اس وقت بھی یہود اسی کو پیش کر چکے تھے اور اسی کے اوپر پنجے گاڑ چکے تھے، تو اس لیے ٹیکسٹائل مارکیٹ بھی ان کے پاس تھی، پرفیومری مارکیٹ ان کے پاس تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے ہیں، آج بھی انہی کے پاس ہے۔ کاٹیج انڈسٹری یعنی گھروں میں چھوٹے چھوٹے کام خواتین کر کے اپنے گھر کا کچن چلانے میں ہیلپ کرتی تھی، یہ اس وقت بھی رائج تھا۔ اس وقت کیا تھا؟ ویونگ تھی، یعنی ایک چرخے کے اوپر، ویونگ کا وہ والا کنسیپٹ تو نہیں ہو سکتا جو آج ہے، لیکن ایک چرخے کے اوپر وہ اس کو دھاگے کو بن کے تو وہ ویو کر کے تو اس سے آگے بیچ دیتی تھی۔ تو اس طرح یہ ویونگ انڈسٹری وہاں کی خواتین بھی اس کام میں تھی۔ پھر وہاں کاٹیج انڈسٹری میں سلائی کڑھائی تھی، وہ آج بھی چل رہی ہے۔ وہ آپ دیکھ لیں کہ عورت ہمیشہ سلائی کڑھائی سے اپنے گھر میں وہ ایک پول ان کرتی ہے اور اپنے پیسے کچھ نہ کچھ کما کے ڈالتی ہے۔ اسی طرح ڈائنگ تھی وہاں، اور وہ ڈائنگ اس طرح تھی کہ وہاں یہ جو کھال ہوتی ہے اس کی جانوروں کی، اس کی دباغت کا کام آپ سیرت میں اور حدیث میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو دباغت کا کام کر کے تو اس کو یوزیبل بنانا اور اس کے لیدر پروڈکٹس بنتی تھیں اس سے، یہ اس وقت کاٹیج انڈسٹری تھی کہ جو گھروں میں خواتین کرتی تھی۔ لیکن اس کی جتنی پروڈکٹس بنتی تھیں، وہ جو کچھ بنتا تھا وہ یہود اس سے سارا فائدہ اٹھاتا تھا۔ آج دیکھ لیں، آج بھی ایسا ہی ہے کہ میں تھر پارکر بھی گیا، کئی سالوں سے جا رہا ہوں، وہاں مجھے پتہ چلا کہ وہاں جو خواتین چیزیں بناتی ہیں اس کی مارکیٹ میں امریکہ کی اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ ہزاروں ڈالر میں بکتی ہے، اور ان بیچاروں کو یہاں کچھ بھی نہیں پوچھتا۔ تو اسی طرح یہ تب سے آج تک ان کے ہتھ کنڈے آج تک چلتے آ رہے ہیں، اور ہم ان کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکے، یا بلکہ ان کو تھریٹ بھی نہیں کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سیرت سے کوئی روشنی نہیں لے رہے۔ اور اس وقت جو مدینے میں کرنسی تھی وہ گولڈ تھی، اور دوسری کرنسی کھجور تھی۔ جی ہاں، آپ کو سن کے ذرا حیرانگی تو ہوگی، لیکن اس وقت دوسری کرنسی کھجور تھی کہ کھجور کا لین دین بھی ہو جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینے میں کھجور بڑی ٹاپ لیول کی پیدا ہوتی تھی اور بڑی کثرت میں پیدا ہوتی تھی۔ تو مدینہ میں اور جو ان کی معیشت کو جو سٹرونگ کرتی تھی چیزیں، اس میں انار بھی تھا، اس میں کیلا بھی تھا، اس میں انگور بھی تھا۔ تو یہ اور بھی بہت سی کثرت سے پیدا ہونے والی چیزیں تھیں۔ انگور سے یہ شراب کشید کر کے تو شراب بیچتے تھے۔ تو اسی طرح یہ مدینے کی اندر یہ سارا اس کا تعارف ہے کہ جس کو سمجھ کے پھر آپ آج کے دور میں بھی یہود کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔